میرے رب عزت و جلالت کی قسم، جس دن تم داڑھی بڑھانا چھوڑ دو گے، جس دن اپنے گھروں سے اس ٹی وی کا جنازہ نکالو گے، سود کی لعنت سے توبہ کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، آپ کی امت میں پیدا ہو کر، ارے ڈوب پڑو چلو بھر پانی میں نہیں، چلو بھر پیشاب میں، کہ جس نے تمہیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر، اپنے حمل کے اندر رکھا، جس نے اپنے خون کو بدل کر دودھ میں تمہیں اپنے سینے سے پلایا، جو ماں تمہارے سر کے درد کی وجہ سے ساری رات کام ضائع کرتی تھی، جو ماں تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا اس کا کلیجہ زخمی ہوتا تھا، اس کا دل دہل جاتا تھا، وہ ماں کہ جب اسکول کے بعد 4 بجے تم گھر لوٹنے والے 4:15 ہو جاتے، ٹکٹکی باندھ کر وہ دروازے پر تمہارے آمد کا انتظار کیا کرتی تھی۔ حرام خوروں ظالموں، رشوت کے اندر، سود کے اندر مبتلا ہو کر، انٹرسٹ کے اندر مبتلا ہو کر، چٹ فنڈ کے اندر مبتلا ہو کر، حکومت کی سودی اسکیموں اور بینکوں کی سودی اسکیموں کے اندر مبتلا ہو کر، یہ کوئی مکتب فکر کی بات نہیں۔ بہت سال ہوئے افغانستان کی صداؤں کو جب سے میں نے قانون سنا، میں نے کشمیر کی وادی کی چیخ و پکار کو سنا، میں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے خطوط کو دیکھا، میں نے گوانتانامو میں جیل اور ابو غریب کی جیل کی صداؤں کو سنا، میں نے گجرات کے واقعے کو دیکھا، میں نے مظفر نگر کے واقعے کو سنا، میں نے ٹاٹا نگر جمشید پور مراد آباد کی تاریخ کو تاریخ کے پنوں کے اندر صفحات کے اندر پڑھا، میں نے عہد کر لیا کہ مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر جوڑنا چاہیے، اب اختلاف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اے مسلمانوں، میں دیوبند بریلوی کی بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں تبلیغی اور جماعت اسلامی کی بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ کلمہ دیوبندیوں کا لا الہ الا اللہ ہے، بریلویوں کا بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، حضرت پر بھی وہی ہے، حتیم بھی وہی ہے، صفا بھی وہی ہے، مروہ بھی وہی ہے، مزدلفہ بھی وہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ بریلوی جب عرفات میں جاتا ہے تو بریلویوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہو، دیوبندیوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہو، اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہو، 20 رکعت والوں کا الگ لگتا ہو، 8 رکعت والوں کا الگ لگتا ہو، 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا، 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنا، مینا بھی ایک ہے، مزدلفہ بھی ایک ہے، منہر بھی ایک ہے، مطاف بھی ایک ہے، صفا مروہ بھی ایک ہے، عتیم بھی ایک ہے، حجر اسود بھی ایک ہے، نبی کا روضہ بھی ایک ہے، جنت المالا بھی ایک ہے، جنت البقیع بھی ایک ہے، مسجد نبوی بھی ایک ہے، ریاض الجنہ بھی ایک ہے۔ مارنے والا ہمیں نبی کا غلام سمجھ کر ایک کلمے کی نسبت سے مار رہا ہے۔ حرام خورو، تمہیں جھگڑا پیدا کر کر تمہیں ملتا کیا ہے؟ اللہ کے لیے نبی کے کلمے کی نسبت سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ۔ میں فرقہ پرستی کی بات نہیں، میں بات وہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کو دیوبندی بھی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بریلوی بھی مانتا ہے، تبلیغی بھی مانتا ہے، قادیانی بھی کسی حد تک مانتا ہے، شیعہ بھی کسی حد تک مانتا ہے۔ اپنے گھر کے فرقوں کی بات الگ، یہ باہر کے لوگ بھی تو کسی حد تک ماننے پر مجبور ہیں۔ اپنے تو اپنے اس ہندوستان کی متعصب تحریر اور متنفر سرزمین کے اندر کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ناک پڑی ہے؟ کون نہیں مانتا؟ کون نہیں مانتا؟ جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، یہ پتھر ابو جہل نے جیسے نبی کے ہاتھ میں، ابو جہل کے ہاتھ میں یہ پتھر کلمہ پڑے تھے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، یہ پتھر کلمہ پڑھیں گے، وہ سنائی ہمیں دے گا۔ پڑھ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ نے کہا ظالموں، کتنے مدرسوں کو تم ختم کرو گے، کتنے ملاؤں کو تم ختم کرو گے،
کتنے ملا عمروں کو ختم کرو گے، اسامہ کو ختم کرو گے، افغانستان کو توڑا پھوڑا بناؤ گے، عراق کی سرزمین کو مقتلگاہ بناؤ گے، غزہ کے اندر بچوں کی سرزمین سے اس زمین کو لالہدار کرو گے، کیا کیا کرو گے تم؟ ارے ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتھر، ایک ایک پتا، ایک ایک ستارہ، ایک ایک دھول کا ذرہ، ایک ایک پانی کا قطرہ، انشاءاللہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تو اس وقت ان کا کلمہ ہمیں سنائی